بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پر۔ بنیاد پرست مبلغین اپنی ہی کافی ہے، باہر سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ متنازع مبلغ اور دانشور ذاکر نائک تقریباً ایک ماہ طویل دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ گزشتہ ماہ انہوں نے ایکس پر ایک پیغام میں بتایا تھا کہ وہ اور ان کے بیٹے شیخ فاروق حکومت پاکستان کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق انہیں اس دورے کی دعوت پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی جانب سے دی گئی تھی، اور اس دوران وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں تقریبات میں شرکت کریں گے۔ پیر کو ذاکر نائک جب پاکستان پہنچے تو وزیر اعظم پاکستان کی یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود کے علاوہ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے ایڈیشنل سیکرٹری اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستان آمد کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایکس پر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی تصویر شیئر کی۔ وہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار آیا صادق سے بھی ملے اور مسلمانوں کو درپیش مسائل، بین المذاہب ہم آہنگی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ خیال رہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا میں منی لانڈرنگ اور اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمے میں ملزم ہے۔ وہ اس وقت ملیشیا میں مقیم ہے اور انڈین حکومت ان کی حوالگی کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سن 1965 میں ممبئی کے علاقے ڈونگری میں پیدا ہوئے۔ ذاکر کے خاندان میں بہت سے لوگ ڈاکٹر تھے۔ ذاکر کے والد بھی ڈاکٹر تھے اور ان کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں۔ ذاکر نے ابتدائی تعلیم سینٹ میری ہائی اسکول سے حاصل کی۔ بعد میں ذاکر نے ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ 1991 میں میڈیکل پریکٹس چھوڑنے کے بعد ذاکر نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اب اس فاؤنڈیشن اور اس کے تحت چلنے والے اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ذاکر نائک کا پیس ٹی وی کا یوٹیوب چینل بھی انڈیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ ذاکر کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ گزشتہ برسوں میں ایسے کئی مواقع آئے جب ذاکر کی حوالگی سے متعلق خبریں آئی۔ ملیشیا ایک مسلم اکثریتی ملک ہے۔ جب ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم اگست میں انڈیا آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا پی ایم مودی سے ملاقات میں ذاکر نائک کی حوالگی سے متعلق معاملہ بھی اٹھایا گیا تھا۔ انور نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا۔ پی ایم مودی نے کئی سال پہلے یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ میں کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں بلکہ شدت پسندی کے جذبات کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کسی بھی ٹھوس معاملے میں ایسے شواہد موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کسی شخص یا تنظیم نے کچھ ظلم کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ انور ابراہیم نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف سخت ہے اور انڈیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک مسئلہ ہمارے مزید تعاون اور دو طرفہ تعلقات کو متاثر کرے گا۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ ذاکر نائک ملیشیا میں مقیم ہے، لیکن ذاکر نائک کو وہاں سے اسی صورت میں انڈیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے جب وہ ملیشیا میں کسی تنازع یا غلطی کی مرتکب ہو۔ ظاہر ہے کہ ذاکر کوشش کریں گے کہ ان سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ ذاکر نائک کے دورے پاکستان پر چرچا۔ ذاکر نائک کے دورے پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ذاکر کو پاکستان مدعو کرنے پر سوال اٹھا رہے ہیں اور کچھ اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ذاکر نائک اور فاروق نائک کیا قرآن سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جیسے مواعظات پر اپنا اظہار خیال کریں گے؟ ایک پاکستانی صارف عامر مغل نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ذاکر نائک کو اپنے ملک انڈیا میں خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ ایسے میں ذاکر نائک کو پاکستان مدعو کرنے کے لیے کیا ٹائمنگ چنی گئی ہے؟ ذاکر کو القاعدہ، دولت اسلامیہ اور اسامہ بن لادن کا حامی سمجھا جاتا ہے۔ عامر مغل نے ذاکر نائک کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کی ہے۔ اس ویڈیو میں ذاکر کو یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو سب سے غلط کام ہوا وہ تقسیم ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ ایک ملک کی طرح مل جل کر رہے تھے، پھر وہ ایک بڑی طاقت بن کر ابھرتے۔ اسی ویڈیوز پاکستان میں بھی شیئر کی جا رہی ہے جن میں ذاکر کو اسامہ بن لادن اور طالبان کی کارروائیوں کا جواز پیش کرتے ہوئے سنا جاتا ہے۔ انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے سوشل میڈیا پر ذاکر نائک کا پروگرام شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ مدیح نامی ایک صارف نے ان کے دورے پاکستان کے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو بہت سی چیزوں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے ذاکر کو اور طارق جمیل جیسے لوگوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں بلانا بند کیا جائے۔ گزشتہ 30 سالوں میں تبلیغی جماعت کی طرف سے طلباء کو بنیاد پرستی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے
اور وہ مزید کتنا نقصان چاہتے ہیں۔ حسین حقانی سن 2008 سے 2011 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کو اس دعوت پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ مذہبی بنیاد پرستوں کو دعوت دینے سے ملک کی شبیہ متاثر ہوگی۔ بنیاد پرست مبلغین پاکستان کے اپنی ہی کافی ہے، باہر سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اب تک پاکستان کیوں نہیں آئے تھے؟ انڈیا میں ذاکر نائک کے لیے مسائل بڑھے تو وہ ملیشیا چلے گئے۔ حال ہی میں ایک پاکستانی یوٹیوبر نے ذاکر سے سوال کیا کہ آپ انڈیا کیوں نہیں جا سکے، اور جب آپ ملیشیا گئے تھے تو آپ نے پاکستان آنے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ ذاکر نے جواب دیا تھا کہ میرے لیے پاکستان کا ویزا حاصل کرنا آسان ہے، یہ سب جانتے ہیں، وہاں جانا چاہتا تو جا سکتا تھا۔ اسلام میں قاعدہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اٹھاؤ۔ اگر میں پاکستان جاتا تو وہ مجھ پر ISI سے وابستہ ہونے کا الزام لگاتے، اسی وجہ سے میں پاکستان نہیں گیا۔ ذاکر نائک نے کہا، پاکستان سے میں محبت کرتا تھا۔ میں جب بھی باہر جاتا تو جن سفیروں سے ملتا تو ان میں زیادہ تر پاکستانی ہوتے تھے۔ 2019 میں جب یہ واضح ہو گیا کہ واپس انڈیا جانے کے امکانات نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ اب ہم پاکستان جا سکتے ہیں۔ میرا منصوبہ 2020 کے آخر میں آنے کا تھا۔ میں نے لوگوں سے رابطہ کیا اور مکمل پلان بنا لیا گیا۔ حکومت کے لوگ بھی تیار تھے، لیکن کووڈ آ گیا۔ کیا اب پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے۔ دعوت نامے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انڈیا جانے کے امکانات کے بارے میں ذاکر نے کہا کہ انڈیا جانا بہت آسان ہے، باہر نکلنا مشکل ہے۔ بلانے کے لیے تو ریڈ کارپیٹ بچھا دی جائے گی کہ آؤ اور اندر جیل میں بیٹھو۔ ظاہر ہے کہ گرفتار کر لیں گے۔ ان کے پیرس میں نمبر 1 دہشت گرد ذاکر نائک ہے۔ اسی انٹرویو میں ذاکر نائک نے گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں BJP کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مودی کمزور ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور انڈیا۔ پیس ٹی وی پر جس پر ذاکر نائک کی تقاریر نشر ہوتی ہے، انڈیا، برطانیہ اور بنگلہ دیش سمیت کچھ ممالک نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ذاکر نائک پیس ٹی وی کے مالک بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنی تقریروں میں اسلام کے بارے میں بات کرتے سنا جاتا ہے۔ سن 2015 میں ذاکر نائک کو سعودی عرب نے اسلام کی خدمت کرنے پر اپنے باوقار ایوارڈ سے نوازا تھا اور انہیں شاہ سلمان نے یہ اعزاز دیا تھا۔ اس اعزاز سے تقریباً 15 سال پہلے سن 2000 کے آس پاس ذاکر نائک کی تقاریر نے بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ مبذول کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں ذاکر نائک پر اسلام کو دوسرے مذاہب سے برتر قرار دینے اور دوسرے مذاہب کو نیچا دکھانے کا الزام لگایا گیا۔ ذاکر کی تقاریر کو جنون پلانے والی قرار دیا گیا، لیکن ذاکر کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت کا دور اس وقت شروع ہوا جب سن 2016 میں بنگلہ دیش میں انتہا پسندوں کے حملے میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ تفتیش کاروں کے مطابق گرفتار ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک نے بتایا تھا کہ وہ ذاکر نائک کی تقاریر سے متاثر تھے۔ ذاکر نے ستمبر 2024 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں اس بارے میں کہا تھا کہ مجھ پر اس بنیاد پر الزام لگایا گیا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے فیس بک پر مجھے فالو کیا ہوا ہے۔ بعد میں ممبئی پولیس کا اسپیشل برانچ نے اس معاملے کی جانچ کی۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد ذاکر نائک کی تنظیم IRF پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ذاکر نائک انڈیا چھوڑ کر ملیشیا چلے گئی۔ حکومت ہند نے ذاکر نائک کو مفرور قرار دیا ہے۔ 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر ٹھنڈی کے دھماکوں میں 250 افراد کی ہلاکت کے بعد بھی ذاکر نائک کو الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2021 میں وزارت داخلہ نے ذاکر نائک کی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن یا IRF پر عائد پابندی کو 5 سال کے لیے مزید بڑھا دیا۔ مرکزی حکومت نے UAPA کے تحت سن 2016 میں IRF پر پابندی لگا دی تھی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے IRF پر پابندی عائد کرنے کے لیے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یہ تنظیم ایسی سرگرمیوں میں شامل ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس سے ملک کے امن اور فرقہ وارانہ اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ ذاکر نائک ملک اور بیرون ملک مسلم نوجوانوں کو شدت پسند سرگرمیوں کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اگست 2016 میں اس وقت کے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا تھا کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جماعت الدعوہ، انڈین مجاہدین اور حزب المجاہدین جیسی انتہا پسند تنظیموں سے تعلقات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف انڈیا میں وارنٹ جاری ہے۔ ذاکر پر نوجوانوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر اکسانے کا بھی الزام ہے۔